آئیے آج ایک ایسی دلچسپ اور حیران کن بات پر غور کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور روحانیت کو ایک بالکل نئے انداز میں جوڑتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیمرے کے لینس اور ہماری روحانی توانائی کے بیچ کیا تعلق ہے۔ ماہر علم نجوم صاحب کی تحقیق اور ان کے بتائے گئے ذرائع اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ تصویر کھنچوانا اور روحانیت، جو بظاہر بالکل الگ لگتے ہیں، اصل میں کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے نا؟ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، تیار ہو جائیں، لیکن جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں اور پھر اسکرین پر اپنی فوٹو دیکھتے ہیں تو دل سے ایک ہی آواز آتی ہے، بھائی میں تو ایسا بالکل نہیں دکھتا۔ یہ ایک ایسی عام سی الجھن ہے جو دنیا بھر میں محسوس کی جاتی ہے۔ اور یہ الجھن آج کل کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ذرا اس اعداد و شمار پر غور کریں۔ ماخذ کے مطابق اس ڈیجیٹل دور میں اوسطاً ہر 30 سے 45 منٹ کے بعد ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے، یعنی آدھے سے پونے گھنٹے میں ایک کلک۔ ہماری زندگیاں کیمروں سے گھر چکی ہیں، فون کی میموری فل ہو جاتی ہے، لیکن اتنی کثرت کے باوجود تسلی والی تصویریں کتنی ہوتی ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ اسی کو ہم فوٹوجینک رجحان کہہ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ حقیقت میں انسان کافی پرکشش ہوتا ہے۔ لوگ سامنے سے تعریف بھی کرتے ہیں، شیشے میں دیکھ کر خود کو بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے لگتا ہے جیسے کیمرے نے اصل خوبصورتی کو قید کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ خود کو فوٹوجینک نہ سمجھنے کی یہ کشمکش مسلسل چلتی رہتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں پر ایک زبردست ٹوسٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک نیا زاویہ، روحانیت کی روشنی میں۔ جو چیز ہمیں ایک خامی لگتی ہے، علم نجوم اسے ایک بہترین خوبی میں کیسے بدل دیتا ہے۔ اور وہ خوبی کیا ہے؟ آپ کے مطابق اپنی تصویروں سے مطمئن نہ ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی شاندار روحانی حقیقت کا اشارہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تصویر اچھی نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا روحانی حالہ، جسے ہم اورا کہتے ہیں، وہ انتہائی طاقتور اور حفاظتی ہے۔ یعنی یہ خامی نہیں بلکہ خوش قسمتی ہے۔ اب اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا نظر بد کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ نظر بد یعنی بری نظر ایک ایسا ثقافتی تصور ہے جسے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کی حسد بھری یا بری نظر لگنے سے نقصان، بیماریاں یا بدقسمتی آ سکتی ہے۔ تو ماخذ کیا کہتا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ کیمرے پر اچھا نہ لگنا اصل میں اسی بری نظر سے بچنے کا ایک خودکار دفاعی نظام ہے۔ یہ بالکل ایک روحانی ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ طاقتور روحانی حالہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ جان بوجھ کر تصویر کے اندر ظاہری خوبصورتی کو چھپا لیتا ہے، تاکہ جب وہ تصویر سوشل میڈیا پر جائے، دوستوں یا انجان لوگوں کی نظروں سے گزرے، تو وہ شخص دوسروں کی نقصان دہ اور بری نظروں سے بالکل محفوظ رہے۔ ہے نا کمال کی بات؟ اور ماخذ میں کیا خوب بات کہی گئی ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تصویر میں اچھا نہ آنا دراصل ایک خوشائند بات اور روحانی تحفظ ہے۔ یہ بات ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی ریلیف ہے جو کیمرے کے سامنے آتے ہی اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ بھئی ایک برا فوٹوگراف بہترین روحانی ڈیفنس ہو سکتا ہے۔ خیر، آئیے اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ مجوزہ حل، روحانی تحفظ اور دلکشی کا توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حفاظت بھی رہے اور تصویر بھی اچھی آئے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ماخذ میں اس مقصد کے لیے ایک مخصوص روحانی علاج تجویز کیا گیا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا بریسلٹ استعمال ہوتا ہے جس کی بنیاد اونٹ کی ہڈی کی تسبیح پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کے بالکل درمیان ایک انتہائی نایاب قیمتی موتی لگایا جاتا ہے جسے لاجورد کہتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ بریسلٹ ان کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوتا ہے اور اسے کلائی میں پہنا جاتا ہے۔ اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک دوہرے دفاع یعنی ڈوئل ایکشن شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ اونٹ کی ہڈی اور لاجورد کا یہ زبردست امتزاج نہ صرف لوگوں کی منفی توانائی اور نظر بد کو کاٹتا ہے، بلکہ اس روحانی ڈھال کو اس طرح متوازن کر دیتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ اس شخص کی اصلی خوبصورتی کو بآسانی قید کر لیتی ہے۔ مطلب نظر سے بچاؤ بھی اور شاندار فوٹو بھی۔ لیکن رکیے، بات صرف ایک اچھی تصویر تک محدود نہیں ہے۔ یہ ظاہری خوبصورتی سے بڑھ کر ایک اور گہرا مقصد بھی رکھتا ہے۔ ذرا اس خوبصورت شعر پر غور کریں جو ماخذ میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تیرا حسن اخلاق تھا یا تیری صورت اچھی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی تیرے لیے اچھی دعا کہنے کا موقع ملا۔
یہ لائن ہمارا دھیان ظاہری شکل و صورت سے ہٹا کر انسان کے اندرونی کردار یعنی اس کے اخلاق کی طرف لے جاتی ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ظاہری شکل سے زیادہ اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک محفوظ اور متوازن روحانی حالہ انسان کو اس قدر پرکشش بنا دیتا ہے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حسن اخلاق دوسروں کو غیر ارادی طور پر متاثر کرتا ہے اور ان کے لیے لوگوں کے دلوں سے میٹھے بول اور دعائیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو اس سب پر غور کرنے کے بعد ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے۔ اگر روزمرہ کی وہ چیزیں جنہیں ہم اپنی خامیاں سمجھتے ہیں، جیسے ایک بری فوٹو، وہ اصل میں ہماری چھپی ہوئی روحانی طاقتیں اور ڈھال ہیں، تو اس جدید ڈیجیٹل زندگی کی اور کون کون سی الجھنیں ہو سکتی ہیں جن کے پیچھے کوئی بہت ہی گہرا پوشیدہ روحانی مقصد چھپا ہو؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بالکل نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔